السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی اور ڈیولپنگ اسٹوری کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہے اور جون 2021 تک کے پاکستان کو مہلت دی ہے کہ پاکستان جو ریمیننگ کمپلائنسز ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرے۔ پاکستان نے 27 پوائنٹس میں سے 24 پوائنٹس کے اوپر مکمل حکمت عملی اور عمل درآمد کیا ہے۔ وہیں پہ 3 پوائنٹس جو ابھی پاکستان کے ڈیفیشنسیز کے اوپر ہیں، جس کے لیے پاکستان کو جون 2021 تک کی مہلت دی گئی ہے۔ گزشتہ جو ریویو تھا اس کے اندر پاکستان نے 21 پوائنٹ کے اوپر کمپلائنسز کیا تھا اور پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان نے اس وقت ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں ریمیننگ 6 پوائنٹس کے اوپر پاکستان نے ڈیولپمنٹ کر لی ہے۔ مگر وہیں پہ ریویو کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان نے اپنی چیزیں پیش کی تھیں یا اپنی حکمت عملی جو ایف اے ٹی ایف کے سامنے پیش کی تھی، اس میں پاکستان جو ہے وہ 24 کمپلائنسز کو تو لارجلی کمپلائنٹ کر چکا ہے یا بڑے لیول پہ کمپلائنس کر چکا ہے، اور باقی 3 کمپلائنسز جو پاکستان کے ہیں اس کے اوپر حکمت عملی یا عمل درآمد کے لیے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو جون 2021 تک کا ٹائم فریم دے دیا گیا ہے۔ یہ جو 3 پوائنٹس رہ گئے ہیں یہ بڑے کرٹیکل اور کروشل پوائنٹس ہیں جس کے اوپر پاکستان نے حکمت عملی تیار کرنی ہے اور عمل درآمد کرنا ہے، جو کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے عمل درآمد کیا ہے، مگر ایف اے ٹی ایف نے اس کو مزید جو ہے اسٹرینتھن کرنے کے لیے اسٹرکٹ کرنے کے لیے پاکستان کو ٹائم دے دیا ہے۔ یہاں پہ ان جو 3 پوائنٹس ہیں اس کے اندر دہشت گردی کی معاونت کرنے والے اور اس کے اوپر کارروائی کرنے کا جو اسٹانس ہے، کس طریقے سے کارروائی کی جائے گی اور اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کے اوپر پوری طور پہ وضاحت ایف اے ٹی ایف کو چاہیے۔ تو پاکستان کو اب جو جون تک کا ٹائم فریم ہے اس کے اندر جو مین کام کرنا ہے وہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اس کے اوپر قانون جو اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہے ہیں کس طریقے سے ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو پوری سمری ہے وہ ایف اے ٹی ایف کو پرووائڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ یاد دلاتے چلے کہ پاکستان کو جو ایک لسٹ فراہم کی گئی ہے مطلوب دہشت گردوں کی، اس کے اوپر بھی کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں تقریباً 1200 سے اور ایک لسٹ 1200 کی ہے اور ایک 1300 سے ابف کی ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان سے کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر بھی کارروائی کر کے ایف اے ٹی ایف کو مطلع کیا جائے۔ تو یہ جو تمام تر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو پھر ایک بار گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی زیادہ مثبت ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے، مگر اگر ہم اس کو سیکوینس وائز دیکھیں کہ جب سے پاکستان اس کمپلائنسز کے اوپر بات کرنا شروع کیا ہے تو پاکستان کو ایک بار پھر جو مہلت ملی ہے اس میں پاکستان کو ٹائم فریم مل گیا ہے۔ مثبت نیوز یہ اس وقت ہوگی جب پاکستان یہ تمام تر کمپلائنس کر کے جو یہ تلوار لٹک رہی ہے گرے لسٹ کی، اس سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا۔ بہرحال آل ان آل پھر بھی ابھی پاکستان کو جو اسٹانس ملا ہے اس کے اندر جو ایک تھوڑا سا سپورٹیو رول ضرور ہے اس نیوز کا، یا یہ ایک طرح کے مثبت قدم کی طرف پاکستان کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس پہ جو ہے پاکستان نے مزید حکمت عملی تیار کرنی ہوگی اور ایف اے ٹی ایف کو جو جون کا ریویو ہے اس میں سمری پیش کرنی ہوگی۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ شاید ایف اے ٹی ایف کی ٹیم آن سائٹ وزٹ بھی کرے پاکستان کا۔ آن سائٹ وزٹ کے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آ کے وہ تمام تر جو اس وقت پاکستان نے کارروائی کی ہے یا جو کمپلائنسز کیے ہیں اس کا ریویو بھی کرے، اس کو مانیٹر بھی کرے اور اس کو آڈٹ بھی کر کے چیک کرے کہ پاکستان کو جو اس وقت اتنی تمام تر چیزوں کے اوپر پاکستان نے کام کیا ہے اس پہ جو حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اس کی آؤٹ کمز کیا ہیں آنے والے دنوں کے اندر۔ تو بہرحال یہ اگر آن سائٹ وزٹ پاکستان نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ شاید ایف اے ٹی ایف کی ٹیم آن سائٹ وزٹ کرے اور اس کے بعد یہ تمام تر کارروائی پاکستان کر رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان کو جو ہے وہ جون میں جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کو جو ہے عالمی مارکیٹس کے اندر بھی بڑا ایک نیوٹرل لیول سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جو ہم نے پہلی ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو شاید کچھ مہلت مزید مل جائے، تو پاکستان کو ایک مہلت مل گئی ہے۔ اب یہاں پہ جیسے جیسے گریجوئل ہر دفعہ جو پلینری کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں پاکستان پروگرس کرتا چلا جا رہا ہے۔ 14 سے 21 پوائنٹ، 21 سے 24 پوائنٹ پہ کمپلائنس کر چکا ہے پاکستان اس وقت۔ تو یہ اس وقت جو سینیریو ہے کہ پاکستان جو اس وقت ڈیولپمنٹ کر رہا ہے وہ ایک بڑے پوزیٹیو اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ گرچہ ابھی بھی ہم 3 پوائنٹس لیکنگ کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے 27 ایجنڈا پوائنٹ سے، مگر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم پیچھے سے بھی جو ڈیولپمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے نیکسٹ کمپلائنسز کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی 21 پوائنٹ پاکستان نے جو لاسٹ میٹنگ کے اندر کمپلائنس کیے تھے اس میں 3 پوائنٹس ہم نے اضافہ بھی کیا ہے اور 24 کمپلائنس ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔
تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ہمارے اس وقت وزراء ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، بالخصوص حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب اور رزاق داؤد صاحب، یہ تمام لوگوں نے بڑا ایک اپنا رول پلے کیا ہے، تو یہ ایک مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ تو وینس ٹی وی چینل کی جانب سے ہم گورنمنٹ کے نمائندوں کو، حماد اظہر صاحب کو، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو اس بارے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو ایک مثبت قدم کے طرف لے کے جانے کے لیے جو انہوں نے اپنی حکمت عملی تیار کی، فورن باڈیز کے ساتھ مل کے پاکستان کے کمپلائنسز کو اسٹرینتھن کیا، ان کے سٹینڈرڈ کے تحت اسٹرینتھن کیا، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے ہوتی رہے۔ عالمی مارکیٹس کے کہیں، چاہے وہ عالمی ادارے کہیں، عالمی مالیاتی ادارے کہیں، سب کے ساتھ الائنڈ ہو کے اور اپنے جو انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ہمیں اپنی چیزوں کو بیلنس اور مینٹین کرنا ہوگا۔ تو جیسا کہ ابھی گورنمنٹ کر رہی ہے، امید یہ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم آگے ڈیولپ کریں، اور آگے جا کے جون کا پیریڈ ہو اس میں پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی نوید ہو، اور پاکستان جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں منتقل ہو جائے۔ کافی کثیر چانسز ہیں، بڑے ہائی لیول کے چانسز ہیں کہ جون کی میٹنگ کے اندر پاکستان جو ہے وائٹ لسٹ میں منتقل ہو جائے گا۔ اگر یہ پاکستان وائٹ لسٹ میں منتقل ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے ویسی سرمایہ کاری کے ایک جو سینیریو اوپن ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، تو پاکستان کو اس میں ڈیولپ کرنے کے لیے اور بہت زیادہ سپورٹ مل جائے گی کہ پاکستان اگر وائٹ لسٹ میں جاتا ہے تو سرمایہ کاری کا رجحان اور سرمایہ کاری کا حجم فورنرز کی جانب سے بڑھ جائے گا پاکستان میں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مثبت ہو سکتا ہے آنے والے سالوں کے لیے۔ تو یہ ایک حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے کافی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کچھ مزید مہلت مل گئی ہے جون 2021 تک کے، اور امید کرتے ہیں کہ جون 2021 میں پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے وہ مزید جو ہے وائٹ کی طرف چلا جائے، گرے میں نہ رہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ اوپن اکانومی کے طور پہ، ایک سیکیورڈ اکانومی کے طور پہ آگے آئے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری نیوز کے پر بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑی ڈیولپنگ نیوز ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے سیز فائر کے اوپر جو ہے وہ ایک اتفاق رائے کر دی ہے، اور اس کے اوپر اس کو عمل درآمد اور حکمت عملی تیار کرنے کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ کافی 20 سال کے بعد تقریباً یہ ایک ایسا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے کہ جب دونوں ممالکوں نے بارڈر پہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے اس کو میلٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا ایک رول پلے کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا ایک ڈیولپمنٹ ہے، اچھا سٹانس ہے دونوں افواج کی جانب سے، دونوں ممالک کی جانب سے، کہ جس کے اوپر بڑا عالمی میڈیا بھی بڑا ایک پازیٹیو اینگل سے دیکھ رہا ہے، چاہے واشنگٹن پوسٹ ہو، چاہے الجزیرہ ہو، تو چاہے الخلیج ہو، جو بھی اس وقت میڈیا ہے وہ تمام میڈیا اس کو بڑا مثبت انداز سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ایک جانب خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال ارمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے، جو ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ ایک اسٹانس ہوا تھا اور پھر وہاں پہ جنگ بھی ہوئی تھی تھوڑی بہت، اور اس کے بعد اس کو روکا گیا تھا، پھر یہاں پہ دوسری جانب میانمار کی طرف جو ہے وہاں پہ بھی آرمی یا ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے۔ تو ان تمام تر سینیریو کے اندر اگر سرکمسٹینسز کا موازنہ کریں تو کووڈ کے بعد جب دنیا باہر نکل رہی ہے تو ایک کی جو ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کا جو پورا خطہ ہے اس کے اندر جنگ کی کسی صورتحال ہے۔ اگر ان چیزوں کو اگر ہم صحیح سے سمجھیں، ایڈریس کریں، تو ہم کو یہ سب بڑا ایک دانائی کا ثبوت دیا ہے دونوں ممالکوں نے، انڈیا اور پاکستان نے، کہ سیز فائر کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو رضامندی ظاہر کی ہے۔ اگر اس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی تو یقیناً ایشیا کے اندر بھی جو کافی حد تک کے ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پاکستان کو اور انڈیا کو اس سے جو ہے کافی مثبت نتائج مل سکتے ہیں اگر یہی ڈیولپمنٹ مزید آگے بڑھتی ہے، اور جو یہ رفٹس ہیں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، بالخصوص مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کے سولوشنز کے اوپر بات کی جاتی ہے، یا تجارت کو فروغ کے لیے اگر بات کی جاتی ہے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا دونوں ممالک کی جانب سے۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی تو یہ انیشل نیوزز ہیں، امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے خطے میں امن کے لیے دوسرے ممالک بھی کام کرتے رہیں، جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جو قدم ہے وہ پورے خطے میں جمائے، چائنا کے ساتھ ہو، افغانستان کے ساتھ ہو، بنگلہ دیش کے ساتھ ہو، مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہو، تو پاکستان یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اس بارے میں بڑے پرعزم ہے کہ خطے میں پیس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنا مین کردار ادا کرنا ہے۔ اور یہ ایک بہت ڈیولپنگ اسٹوری ہے کیونکہ پاکستان اس وقت بڑا ایک لائم لائٹ سچویشن کے اندر ہے، پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑا ڈیولپنگ اسٹیج میں جا رہا ہے، قانون سازی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ تمام تر جو ایشوز ہیں ہمارے نیبر کنٹریز کے ساتھ، ان کو بھی ریزالو کیا جائے اور خطے میں ایک پاور بن کے آگے بڑھا جائے، کیونکہ اگر جب یہ کووڈ کے بعد پوری دنیا جب اس میں سے نکلے گی
اس پینڈیمک سے باہر نکلے گی تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بالخصوص یہ ہمارے برطانیہ ہو گیا, امریکن ہو گئے, کینیڈا ہو گیا, پھر اس طریقے سے فرانس ہو گیا, جرمنس ہو گئے, یہ ایک صلاحیت رکھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی, اور ان میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ جو سال ان کا ضائع ہوا ہے اس کو کور کرنے کے لیے اپنے فل پیس کے اوپر آگے بڑھیں. تو وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر یہاں کی بات کریں تو یہ والا خطہ جو ہے ایشیا کا, یہ ڈیولپ ضرور ہے, مگر ابھی یہ اس کے اندر کافی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی شدید ضرورت ہے. تو جب اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو ویسٹرن کنٹریز تو بہت سپر سیٹ ہو جائیں گی, اور یہاں پہ جو ہے ہم کہیں وہیں پہ ہی رہ جائیں گے کہ پاکستان کا اسٹیٹس کیا ہے, انڈیا کا اسٹیٹس کیا ہے, چائنا کا اسٹیٹس کیا ہے, بنگلہ دیش کا اسٹیٹس کیا ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو کم سے کم, اگر بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھیں گے تو اپنے آپ کو کم سے کم اسی لیول پہ تو مینٹین کریں تاکہ آگے جا کے ہمارے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوں. تو یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے جب پینڈیمک سے باہر نکلے گی تو یہ کس طریقے سے اس کا دنیا کا رجحان ہوگا, کس طریقے سے اس کا نقشہ ہوگا, کیونکہ عالمی مارکیٹس کے اندر گزشتہ 1.5 سال کے پیریڈ کے اندر کافی حد تک کے جو ہے وہ گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. اتار چڑھاؤ اس شدت سے آیا ہے کہ کافی معیشتوں کے اندر جو ہے وہ ڈیپس کے بٹن بڑھ گئے ہیں. اب ان کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے پوری دنیا نے آگے بڑھنا ہے. یہ جو 1.5 سال ضائع ہوا ہے اس کو بھی بڑی فاسٹ پیس سے لے کے انہوں نے آگے بڑھنا ہے, ڈیولپمنٹ پہ لے کے جانا ہے, اکانومک ڈیولپمنٹ کے اوپر, معاشی سرگرمیوں کے اوپر لے کے جانا ہے, تمام تر چیزیں. تو پاکستان کو بھی ان چیزوں کے اوپر آگے بڑھنا ہے. اب تھوڑا پاکستان کے لیے کریٹیکل انالیسس یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم گزشتہ نیوزز کے اندر یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کو ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹس کی طرح کام کرنا ہے. یعنی جتنی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھے گی اس ایکسپورٹس کے اوپر پاکستان کا فورن ایکسچینج ریزروز مینٹین رہے گا. اس فورن ایکسچینج ریزروز کے مینٹین ہونے سے پاکستان کی جو کرنسی ہے اس میں اسٹیبلٹی آئے گی, اور اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایک جو ایک بیلنس ہے, ہماری جو کرنسی کی جو ایک اسٹیٹس ہے, ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا جو اسٹیٹس ہے, ان میں ایک بیلنس کریٹ ہوگا اور اس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے. اگر یہ تمام تر چیزیں نہیں ہوتی اور اب ہم ایک ایکسپورٹس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہماری جو کرنسی ہے وہی ڈی ویلیو رہتی ہے, ڈیپریشیٹ رہتی ہے, تو پھر یہ تمام تر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی گروتھ ہے اس کو ایبزارب کر جائیں گی, اور وہاں پہ ہمارے ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹس کے اوپر جو ایک انالیسس کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان اگر کوئی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے تو اس ایکسپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو پہلے اس کا را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو امپورٹ کرنے کے بعد پاکستان نے اس کو ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے. ہم ایگزامپل دیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ کپاس کی فصل جو ہے پاکستان کے اندر جیسے شارٹیج ہو گئی یا خراب ہو گئی, اب پہلے کپاس پاکستان امپورٹ کرے گا, اس امپورٹ کرنے کے نتیجے میں پروڈکشن کرے گا, اس پروڈکشن کو جب مارکیٹ میں لے کے جائے گا تو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آلریڈی اس وقت انٹرنیشنل پلیئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا ہو گیا, انڈیا ہو گیا, ہم اس خطے کی بات کر رہے ہیں, چاہے بنگلہ دیش ہو گیا, تو یہ آلریڈی کمپیٹ کر رہے ہوں گے اس ریٹس کے اوپر. تو یہ بڑا ایک ڈیویسٹیٹنگ سینیریو ہے کہ ہم کو ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹس کے لیے جو ہمارے ملک کے اندر ہیں ان کی جو پورے را مٹیریل ہے ان کو بھی پروکیورمنٹ کرنی پڑے گی, ان کو بھی پراپر طریقے سے مینج کرنا پڑے گا. اگر ایسے مینج نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ آگے جا کے ہمارے انڈسٹریل کاسٹ کو بڑھا دے گا. وہیں پہ دوسری جانب یہ تو ایک ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انڈسٹری اگر ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے تو اس کے لیے اگر را مٹیریل بھی پاکستان کے ہی اندر پراپر طریقے سے پروکیور کیا جاتا ہے یا مینٹین کیا جا رہا ہے تو یہ تو بہت ہی ایک اچھا سینیریو ہو جائے گا. بہرحال شارٹ پیریڈ کے لیے ہم امپورٹ کر کے اس کو بنا کے مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے پاکستان سروائیو کرتا ہے, مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کاسٹنگ پوری عالمی مارکیٹس کے تحت بیلنس ہونی چاہیے. وہیں پر دوسری جانب بات کرتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جو آئی ٹی ہے, آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے اوپر بڑا کہا جا رہا ہے کہ 1.1 بلین US$ کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہو گئی ہے, جو کہ گزشتہ سال سے 38% کے اضافے کے ساتھ ہے جولائی ٹو جنوری کے پیریڈ کے اندر. اب یہ تقریباً 7 منتھ کے پیریڈ کے اندر پاکستان نے آئی ٹی ایکسپورٹ کیا 1.1 بلین US$ کی, اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اینول بیسس پہ 2 بلین US$ کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہو جائے گی. یہاں پہ بھی ذرا ایک بات کریں کہ نمبر صرف میٹر نہیں کرتے, نمبر پاکستان ابھی 6 بلین US$ تو صرف IMF سے اکٹھا کر رہا ہے.
आईटी के सेक्टर को प्रमोट किए हुए भी तकरीबन 5 से 6 साल के करीब पाकिस्तान में होते चले जा रहे हैं। क्या ऐसी दुश्वारी है आईटी को कि जो अभी 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, जबकि टैलेंट मौजूद है, तमाम तरह इस वक्त ह्यूमन कैपिटल मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं। आईटी में तो वैसे भी कोई इतने ज्यादा जो मटेरियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। और तो इसके अंदर अभी पाकिस्तान 1.1 बिलियन यूएस डॉलर को अप्रोच किया हुआ है और एनुअल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 बिलियन यूएस डॉलर को आईटी एक्सपोर्ट पाकिस्तान करेगा। ये हजम अगर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट करेगा, और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में 5 बिलियन टू 10 बिलियन लेके जाया जाएगा। अब बात करें कि जो हम एक फिलीपीन जैसा मुल्क वो आईटी एक्सपोर्ट करता है 30 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली, इंडिया 190 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट करता है आईटी। अब कंपेरेटिवली जब हम जा रहे हैं तो कंपेरेटिवली ये एक वो फिगर है कि जो हम 15 साल में जाके उनकी 1 साल की एक्सपोर्ट का अचीव करेंगे। गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने 38% से गुज़िश्ता साल के मुकाबले में डेवलपमेंट की है। अब इसके पेस को बढ़ाने के लिए आईटी वैसे ही हमारे यहाँ टैक्स एग्जेम्प्टेड सेक्टर है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के तहत ये रेगुलेट होती है, तो इसके ऊपर ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए, क्योंकि आईटी जो है वो एक ऐसा इदारा है कि वो वन विंडो से भी पूरी दुनिया को ऑपरेट किया जा सकता है। तो जो इसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अपना रोल प्ले कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, फिर इसमें जो इन्वेस्टर्स है या इन्वेस्टर्स कह लें, या जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन हो रही है आईटी के अंदर, उन सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके और अचानक से इसके ऊपर एक पॉलिसी मर्तब देनी चाहिए, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो ओवरनाइट ग्रो कर सकता है बहुत फास्ट फेस पे। यानी हम यहाँ से बैठे बैठे किसी भी पूरे मुल्क दुनिया के किसी भी मालिक को टारगेट करके उसके लिए आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है ये एक बहुत मुस्बित है कि 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान ने 7 मंथ के अंदर आईटी एक्सपोर्ट की है। अब ये जो है इसको हमें बहुत फास्ट फेस पे लेके जाना होगा, क्योंकि बाहर ममालिकों के अंदर जो है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर कुछ भी नहीं है आईटी में अगर देखा जाए तो। वो तो बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं और 1.1 बिलियन तो शायद उनका मंथ का बजट होगा शायद इसके अंदर आईटी के अंदर। तो ये जो पाकिस्तान इस वक्त डेवलपिंग अगर बोल रहा है आईटी को, और उसके ऊपर जो ये स्टेक होल्डर सारे काम कर रहे हैं, बिलखुसूस बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये इसके लिए जो डेवलपमेंट हुई है इसके लिए हम अपने टीवी चैनल से उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि 38% से ग्रो की है, मगर इसके पोटेंशियल को रियलाइज करें और इसको बहुत जो है अलाइंड करते हुए आगे लेके जाए, मार्केटिंग करें आईटी की पाकिस्तान के फोरम्स के ऊपर, और जो कंपनीज है वो भी अपने पोर्टफोलियोज को अच्छा डेवलप करें और बड़े एक कम अप विद प्लान आए, कि एक प्लान के साथ आए और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी सर्विस को मुतारिफ करें। क्योंकि ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मगर जब हम खत्ते के नंबर से कंपेरिजन करते हैं तो पाकिस्तान अभी लैगिंग कर रहा है। और उम्मीद ये करते हैं कि जिस पेस से 38% से ग्रो किया है, हम उम्मीद करते हैं कि 1000% से ग्रो कर जाए आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो ये जिस तरीके से अभी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है, और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी आईटी के अंदर बहुत हो रही है, तो इसके पेश नज़र हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान का ये सेक्टर आगे जाके बहुत तेजी से ग्रो करेगा। वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम किया जाएगा, और ये व्हीकल्स जो है वो पाकिस्तान में जो है फ्यूल कंजम्पशंस के हिसाब से जो है वो उसको डिस्करेज करेंगी और ये इलेक्ट्रिक के ऊपर आ जाएंगी। यहाँ पे भी एक बात बताते चलें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब पाकिस्तान में बनेगी तो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में बनती किससे है? हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो मेन फ्यूल से मेन जो उसका इंग्रेडिएंट है वो फ्यूल है, यानी फ्यूल एनर्जी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी अल्टीमेटली हम नेट बायर ही रहेंगे, चाहे वो इस तरीके से कान पकड़ लें चाहे उस तरीके से पकड़ लें। गाड़ी में अगर पेट्रोल डालेंगे तो भी फ्यूल की डिमांड होगी, या इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे तो भी हमारे को मजीद इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत होगी। तो ये जो इनको थोड़ा सा पॉलिसी मरतब देने की जरूरत है। और फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सीएनजी को कमर्शलाइज कर दिया गया था और आज डंडे मार के भगाया जा रहा है कि सीएनजी जो है वो गाड़ियों में या बसों में नहीं डाली जाएगी, तो ये एक डेप्रीवेशन हो गई इतनी बड़ी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी अगर कन्वर्जन हो रही है तो पहले ये देख लें कि अभी गर्मी आने वाली है, तो उसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हमें पूरा करना है। तो उस रिक्वायरमेंट्स के तहत अगर आने वाले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करता है तो पाकिस्तान को इतनी इलेक्ट्रिसिटी मजीद दरकार होगी, और ये अगर दरकार होती है, ये अवेलेबल हो जाती है
ریسیڈینشل صارفین کے لیے اویلیبل ہو جاتی ہے، تو پھر گاڑیوں کے لیے ایک ٹارگیٹڈ پلان کے تحت اویلیبل ہوتی ہے، تو پھر تو یہ پروجیکٹ بہت ہی زیادہ سپر فاسٹ ہوگا اور بہت ہی زیادہ سپر کلاس پروجیکٹ ہوگا کہ پاکستان اس چیز کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ دوسری جانب وہ الیکٹرکسٹی جو پروڈکشن ہے اس کو بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اگر یہ فیول کنزمپشن فیول کے علاوہ کسی اور چیز سے پروڈیوس ہوتی ہے، ہائیڈرو سے ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جو ونڈ پاور سے ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک رول پلے کرتا ہے۔ تو اس کی پوری الائنمنٹ ہونی چاہیے، پوری پراپر طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ صرف یہ کہا جائے کہ الیکٹرانک کارز جو ہیں پوری دنیا میں متعارف ہو رہی ہیں تو ہم بھی اس کو متعارف کرا کے جو ہے کل کو جو ہے ہم انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ میں آ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم تھوڑا اس کے اوپر کریٹیکل انالیسس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی جو ہے ان تمام تر جو صورتحال ہے یا سچویشن ہے ہم اس سے گزر چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سی این جی کس طریقے سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، کس طریقے سے اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا لی گئی تھی کہ انڈسٹریل صارفین یا نارمل جو ٹرانسپورٹیشن اس کی کاسٹ میں افیکٹونیس آئے گی۔ الٹیمیٹلی 4-5 سال کے بعد وہ ایسا ہوا کہ جو جس کو سی این جی خریدنی ہوتی تھی وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹہ قطاروں میں لگتا تھا اور سی این جی بھرواتا تھا گاڑیوں کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تو ٹائم ضائع ہونا اور اس کے بعد اویلیبلٹی کا مسئلہ ہونا، گاڑیاں کنورٹ ہو چکی تھی سی این جی کے اوپر، اس کے بعد گاڑی کے انجنوں کی جو ہے وہ کیا حالت ہوتی تھی، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو ڈیسیشنز یا پلان کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ پلان کتنے ایکٹیولی آگے موو کرے گا، لانگ ٹرم میں کس طریقے سے وہ چلے گا، تو پھر مزہ آتا ہے کام کرنے کا۔ ورنہ ڈیولپمنٹ کے آج ہم کچھ بھی کر دیں کہ ہوا سے گاڑی چلا لیں یا پانی سے گاڑی چلا لیں، اس کی اگر ایفیکیسی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر یہ سارے کے سارے پلان ویسے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اور یہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی چیزیں نہیں آئی ہیں کہ جس کے اوپر ہم یہ کہیں، بڑے لیولز پہ کوئی ایسی نہیں آئی ہیں، شاید تھوڑے موٹے کوئی پلانز اسے ہوں جو کنٹینیو چلتے ہوں، مگر بہت سے ایسی جگہوں کے اوپر ہے کہ کوئی بھی پلانز اگر آتا ہے تو وہ جو تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اگلے 3-4 سال کے بعد۔ تو یہ بہت ہو چکا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں آگے سوچنا چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف پالیسی میکنگ کے لیے اور اپنی سیٹس کے لیے بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹس کے اوپر۔ عالمی مارکیٹس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ملا جلا سا رجحان آ رہا ہے کہ گولڈ اس وقت تقریباً، گولڈ کی بات کریں تو تقریباً $15 نیچے آنے کے بعد $1760 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً $0.78 نیچے آنے کے بعد $26.86 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ WTI کروڈ تقریباً $0.80 نیچے آنے کے بعد $62.73 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ 89 سینٹس نیچے آنے کے بعد $65.22 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، پر بیرل پہ ٹریڈ۔ کروڈ تقریباً $0.81 نیچے آنے کے بعد $62.72 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً 89 سینٹس نیچے آنے کے بعد $65.22 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو عالمی مارکیٹس کے اندر جو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن یا امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو رپورٹس آئی ہیں، ان دونوں رپورٹس کے اندر انوینٹری جو ہے وہ پازیٹیو میں آ گئی ہے، یعنی پلس میں آ گئی ہے۔ انوینٹری کا یعنی 1 ملین بیرل سے دونوں میں اگر ایوریج دیکھا جائے تو 1.1 ملین بیرل سے انوینٹری پازیٹیو میں۔ اس انوینٹری کا پازیٹیو میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے عالمی مارکیٹس کے اندر۔ وہیں پر جو اوپیک پلس ممبران کی ابھی اگلے ہفتے میٹنگ ہے، اس میں بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید سپلائی کٹ کو کم کیا جائے اور آؤٹ پٹ کو بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں کوئی ڈیسیشن لیا جائے۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر آئل جو ہے وہ تھوڑا سا کریکشن فیز کے اندر آ رہا ہے، مگر ابھی آل ان آل جو کہ جیسے کہ کووڈ کے بعد مارکیٹس اوپن ہو رہی ہیں، ان مارکیٹس اوپن ہونے کے بعد امید یہ کر رہے ہیں کہ آئل کی ڈیمانڈ جو ہے جو ابھی تھوڑا سا پیس پکڑا تھا گروتھ کا، وہ اسی پیس کے تحت آگے بڑھے گی۔ تو یہ پوری آل ان آل ڈیولپمنٹ ہے عالمی مارکیٹس کی، پاکستان کی۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیش خیمہ لے کر آئے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔